الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله ورسوله النبي الكريم رواہ البخاری و مسلم۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن جسے حج کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ کر کے اہل ایمان پر اور اہل استطاعت پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے کہ جو بیت اللہ شریف کا حج کرے وہ شخص جس کو اس تک جانے کی استطاعت ہے۔ استطاعت کس چیز کو کہتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر دروس میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کے بارے میں کیا فضیلت ارشاد فرمائی کہ من حج للہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں کوئی فسق و فجور گناہ کا کام نہ کیا، بغیر گناہ کے اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچاتے ہوئے حج کر کے واپس آ گیا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس لوٹ کر آتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ حج کا معنی کیا ہے؟ تو شریعت کے اندر اس کا معنی اور لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے، دونوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حج کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے، لغت عرب کے اعتبار سے حج کہتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ یہ فا کے ہا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، فتحہ کے ساتھ، جیسے حج، اس کا معنی ہے قصد کرنا، اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں جیسے حج، جیسے قرآن کی آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس وقت یہ نام بن جاتا ہے حج کا نام۔ اصطلاح میں، شریعت میں حج کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں تو اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ اب شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ارادے کی کہ کون سے ارادے کا نام حج ہے۔ تو حج نام ہے الحج هو القصد الى زیارت الامکنۃ المخصوصۃ فی زمان مخصوص بافعال مخصوصہ۔ یہ تعریف لکھی ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، جو شارح مشکات ہے، اپنی کتاب مرقات کے صفحہ نمبر 177 جلد 5 کے اوپر، کہ حج کی تعریف کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں الحج هو القصد، حج نام ہے اس ارادے کا کہ الی زیارت الامکنۃ المخصوصۃ، مخصوص مکانات، مخصوص مقامات کی زیارت، فی زمان مخصوص، مختلف مخصوص زمانوں میں، بافعال مخصوصۃ، مخصوص افعال کے ساتھ جو کام کیا جائے اسے حج کہتے ہیں۔ اب جب یہ صرف تعریف ہمارے سامنے آ گئی تو اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حج جو فرض ہوا مسلمانوں پر، یہ کب فرض ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں تمام اہل اسلام میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حج ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ میں جا کر حج کی فرضیت کا حکم آ گیا، اس بات پر اتفاق ہے۔ آگے کون سے سال میں حج کی فرضیت کا حکم آیا اس پر اختلاف ہے۔ چنانچہ سن 5 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک کے اقوال ہیں، بعض نے کہا 5 ہجری میں، کسی نے کہا 6 ہجری میں، کسی نے کہا 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، لیکن راجح اور پر اعتماد قول جو ہے اور واضح قول جو ہے وہ سن 9 ہجری کا ہے۔ سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہوا۔ اسی سال سن 9 ہجری میں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حج کے لیے روانہ فرمایا مدینے سے، اور اس جماعت کے امیر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر آئندہ سال سن 10 ہجری کو رسول پاک علیہ السلام نے حج فرمایا۔ اس حج کے 80 یا 83 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے سن 10 ہجری میں حج کیا۔ یہ حج جو فرض ہے سن 9 ہجری کو اس امت کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا یا صرف اس امت پر فرض ہے؟ تو اس پر بھی راجح قول یہ ہے کہ حج پہلی امتوں پر فرض نہیں تھا، سابقہ امتوں پر حج فرض نہیں تھا، البتہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر حج فرض تھا۔ اس امت پر بھی اللہ نے حج فرض قرار دیا۔ گویا یہ اس امت کی شان ہے کہ جو چیز نبیوں پر فرض تھی، اللہ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر بھی وہ عمل فرض کر دیا، پہلی امتوں پر فرض نہیں تھا۔ اب جب یہ فرض ہے تو اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کی فرضیت کتاب اللہ سے ہے، اور حج کی فرضیت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حج کی فرضیت امت کے اجماع سے ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جب یہ حج اس امت پر فرض ہے اور سابقہ انبیاء پر بھی فرض تھا، امتوں پر نہیں، اس امت پر جب یہ حج فرض ہے تو اب اس فریضے کا ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے اور فاسق اور فاجر ہے، اور اس کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے فرضیت کا انکار کیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔